نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ سب سے آخر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب معاشرہ تمام تر خرابیوں کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ وہ دنیا کا پست ترین معاشرہ تھا۔ کوئی ایسی خرابی دنیا میں موجود نہیں جو اس معاشرے میں نہیں تھی۔ ظلم و ستم، لوٹ مار، زناکاری، شراب نوشی، سود خوری، تمام برائیاں اس معاشرے میں عروج پر تھی۔ انسانیت نام کی کوئی چیز اس معاشرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ معاشرہ اس قدر پستی کا شکار تھا کہ عرب علاقے کے ساتھ ایک طرف ایران کی سرحدات ملتی تھی۔ ایران میں کسریٰ حکمران تھا اور بڑی منظم حکومت تھی اس کی۔ دوسری جانب عرب علاقے کی سرحدات روم کے ساتھ ملتی تھی۔ روم میں قیصر حکمران تھا، اس کی بھی بڑی منظم حکومت تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ایران کا حکمران کسریٰ اور روم کا حکمران قیصر، اور ان دونوں کی حکومتیں آپس میں ایک ایک بالشت زمین کے لیے لڑتی تھیں۔ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ موجود ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اکثر ان کا آپس میں جھگڑا چلتا رہتا تھا، کبھی یہ غالب آ گئے، کبھی وہ غالب آ گئے، کبھی انہوں نے قبضہ کر لیا، کبھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ دوسری جانب عرب علاقہ ان کے بالکل قریب تھا، اور عربوں میں کوئی باقاعدہ منظم حکومت بھی نہیں تھی، کوئی فوج بھی نہیں تھی، بلکہ پورا علاقہ قبائل میں بٹا ہوا تھا۔ ہر قبیلہ اپنے آپ میں حکومت، اپنی ذات میں حکمران تھا۔ معاشی بدحالی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، کوئی اسلحہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ تو روم کی حکومت کے لیے عربوں پہ قبضہ کرنا کوئی دشوار نہیں تھا۔ ایرانی حکومت کے لیے عربوں پہ قبضہ کرنا کوئی دشوار نہیں تھا۔ وہ آپس میں تو لڑتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی عرب علاقے پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ عرب معاشرہ اس وقت اتنی پستی کا شکار ہو چکا تھا کہ دنیا کا کوئی حکمران ان پر حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ یعنی بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ حکمران کہتے ہیں کہ وہاں حکومت کر کے ہم نے کیا لینا ہے۔ بالکل یہی حالت تھی جب سنگ دل باب اپنی نوزائیدہ بیٹی کو زندہ درگور کرے اور اس پر فخر کرے۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی اخلاقی حالت کیا تھی۔ بنو خزاعہ قبیلے کا سردار تھا، شراب کا عادی تھا،
بیت اللہ کا متولی تھا، شراب کی ضرورت پڑی، شراب نہیں مل رہی تھی، قریش قبیلے کے سردار کے پاس شراب کا ایک مٹکا تھا، اس نے شراب مانگی، اس نے قیمت مانگی، پوچھا قیمت کیا چاہیے؟ تو قریش قبیلے کے سردار نے کہا کہ بیت اللہ کی چابی مجھے دے دو، شراب کا مٹکا آپ لے لیں۔ اس نے سودا کر لیا، ایک مٹکا شراب کے بدلے اس نے بیت اللہ کو بیچ دیا۔ بچہ پیدا ہوتا تھا، حلق میں سب سے پہلا قطرہ شراب کا ٹپکایا کرتے تھے۔ خواتین کی عزت غیر محفوظ تھی، یعنی آج کل فحاشی اور بے حیائی عروج پہ ہے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانے کی بے حیائی اس سے زیادہ تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس زمانے میں بدکار بد کردار خواتین اپنے گھروں پر کھلم کھلا جھنڈا لگاتی تھی اور ہر بندے کو یہ پیغام دیا کرتی تھی کہ یہاں جھنڈا لگا ہوا ہے، جو بندہ آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے۔ معاشی بدحالی اتنی تھی کہ یہ مردار کھانا اور بدبودار کھانا اور جانوروں کی کھالیں چوسنا اور چبانا اور کئی کئی دن مسلسل بھوکا پیاسا رہنا، یہ تو وہاں روز کا معمول تھا۔ تو نہ وہ لوگ معاشی طور پہ مضبوط تھے، نہ معاشرتی طور پہ مہذب تھے، نہ اخلاقی طور پہ ان کے اندر کوئی خوبی اچائی نظر آتی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ آپ نے جا کے اس معاشرے کو بدلنا ہے، اور آپ کے پاس وقت بالکل تھوڑا ہے، 23 سال کی قلیل مدت ہے، اور 23 سالوں میں بھی 13 سال تو آپ کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا مکہ مکرمہ میں۔ جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو آپ کے پاس صرف 10 سال ہوں گے، ان 10 سالوں میں آپ نے ان لوگوں کو بدلنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو بدل دیا، اور اس مختصر مدت میں کیا انقلاب آیا اور کیا تبدیلی آئی، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں کسی ایسے لیڈر، کسی ایسے رہبر کا نام بتا دیا جائے جس نے مختصر وقت میں اتنی بڑی تبدیلی اپنی قوم میں برپا کر رکھی ہو۔ معاشی خوشحالی آئی، امن و امان کو قائم کر دیا۔ وہ لوگ جو اخلاق سے بالکل عاری تھے ان کو اتنا اعلیٰ اخلاق سے متصف فرمایا کہ دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس موجود تھا، ایک بندہ آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی، معاشی بدحالی، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، کئی دن ہو چکے ہیں، مسلسل بھوک کی حالت میں گزار رہا ہوں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوا کرتی تھی، کئی مرتبہ 3 دن گزر جاتے تھے، آپ کی مبارک حلق سے روٹی کا ایک لقمہ بھی نیچے نہیں جاتا تھا۔ غزوہ خندق میں جب صحابہ کرام خندق کی کھدائی میں دن رات ایک کر کے مصروف تھے، پتہ نہیں کیسے جان نثار تھے وہ صحابہ، اور کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منظم کیا تھا، گرویدہ بنایا ہوا تھا۔ سردی کا موسم تھا، وقفے سے بارش شروع ہو جاتی تھی، اور دن رات ایک کر کے صحابہ کرام خندق کی کھدائی کر رہے تھے۔ ان صحابہ کے پاس پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں تھا، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، وقت تھوڑا تھا، کام زیادہ تھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیکھتے تھے تو ایک آواز لگاتے تھے، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ میرے جان نثار انصار اور مہاجرین ہیں، ان کی مغفرت کر دے۔ جب آپ اس انداز سے صحابہ کرام کی سینوں کو گرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام جواب میں کہا کرتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ باہر اگرچہ سردی بہت تھی، یخبستہ ہوائیں چل رہی تھی، لیکن اندر ایمان کی حرارت ایسی تھی
جو صحابہ کرام کو گرمائے رکھتی تھی۔ ان ایام میں ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے نبی اب تو بھوک اتنی شدید ہو گئی، کئی دن ہو چکے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ملا، مجبوراً میں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی، فرمایا آپ نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اتنا معاشی طور پہ وہ لوگ تنگ دست تھے۔ لیکن پھر عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے شکوہ کیا، اللہ کی نبی مالی تنگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، تو مجھے فرمایا کہ عدی اگر آپ کی زندگی لمبی رہی تو آپ دیکھ لیں گے کہ ایک آدمی گھر سے نکلے گا، اس کے ہاتھ میں سونا ہوگا، اس کے ہاتھ میں چاندی ہوگی، اور بھرے بازار میں آواز لگائے گا، او لوگو میرے پاس یہ زکوٰۃ کا سونا ہے، زکوٰۃ کی چاندی ہے، کوئی مستحق ہے جو مجھ سے لے لے۔ اس بندے کو زکوٰۃ کا مستحق کوئی نہیں ملے گا۔ پھر عدی بن حاتم فرماتے ہیں میں اسی مجلس میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا اللہ کی نبی ہمارے علاقے میں کچھ لوگوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور لوگوں کی جان کو خطرہ ہے، لوگوں کے مال کو خطرہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، پھر فرمایا عدی اگر آپ کی زندگی لمبی رہی تو آپ دیکھ لیں گے کہ حیرہ مقام سے ایک خاتون چلے گی، مکہ مکرمہ تک سفر کرے گی اکیلے، اس کے پاس زیورات ہوں گے، اس کے پاس مال پیسہ ہوگا، اور یہ دور کا سفر تنے تنہا کرے گی۔ اس خاتون کو نہ اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ مال کا خطرہ ہوگا، نہ عزت کا خطرہ ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں عدی بن حاتم کہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جیسے میرے محبوب نے فرمایا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا حالات کو بدلنے کے لیے، خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ فرماتے میں نے ایک بندے کو دیکھا جس نے ہاتھ میں سونا اٹھایا ہوا تھا اور بازار میں آوازیں لگا رہا تھا، وہ لوگوں میرے پاس زکوٰۃ کا سونا ہے، تم میں سے کوئی مستحق ہے؟ کوئی مستحق نہیں مل رہا تھا۔ لوگ معاشی طور پہ اتنے خوشحال ہو چکے تھے۔ ہماری ملک کے حالات دیکھیں، 70-75 سال ہو چکے ہیں اور ہمارے حالات مزید پریشان کن ہوتے جا رہے ہیں۔ حیران ہیں کہ یا اللہ کیا کرے اس ملک کو۔ زکوٰۃ کا مستحق نہیں مل رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں ان کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے حضرت ہمارے پاس کچھ زکوٰۃ اور صدقات کے اموال ہیں، ہم سے وصول کر لیں۔ حضرت نے فرمایا بیت المال میں اتنا مال موجود ہے کہ میں یہ لوگوں کو دے رہا ہوں، بیت المال میں کمی کوئی نہیں ہے، آپ لوگوں نے صدقات دینے ہیں تو خود لوگوں میں تقسیم کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری کوشش کی لیکن کوئی مستحق نہیں مل رہا، کوئی مستحق نہیں مل رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا چلو مسلمانوں میں اگر کوئی مستحق نہیں ہے، ہماری ملک میں کچھ غیر مسلم لوگ ذمہ بن کے رہ رہے ہیں، ان کو دے دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی بھی دروازے کھٹکھٹائے ہیں، وہ بھی اتنے معاشی طور پہ خوشحال ہیں، وہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھ لو اگر ہماری اس معاشرے میں کچھ نوجوان بچے یا بچیاں ایسی ہوں جن کی شادیاں نہ ہو چکی ہوں تو ان اموال کے ذریعے ان کی شادیاں کروا دو۔ انہوں نے کہا ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ مال نہ ہونے کی وجہ سے اس کی شادی مؤخر ہو رہی ہو۔ فرمایا اچھا پھر ان اموال کے دانے خرید لو، گندم خرید لو، باجرہ خرید لو، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ٹیلوں کے اوپر وہ باجرے بکھیر دو تاکہ ہوا میں اڑنے والے پرندے آئیں اور کھائیں، اور دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اسلامی سلطنت میں پہاڑوں پہ رہنے والے پرندوں کی خوراک کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ معاشی خوشحالی اتنی تھی۔ پھر عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جو دوسری پیشن گوئی فرمائی تھی امن و امان کا دورہ ہوگا، فرماتے ہیں کہ پھر میں ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا تھا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک خاتون آئی ہے حیرہ مقام سے۔ حیرہ کوفہ کے قریب ایک مقام ہے۔ اب کوفہ اور مکہ میں 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ حیرہ مقام سے ایک خاتون چلی ہے اور اکیلے سفر کیا ہے، اونٹ پہ سوار، زیورات سے لدی ہوئی،
اطمینان اور سکون کی حالت میں پورا سفر مکمل کیا۔ لوگوں نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ نے اتنا دور کا سفر کیا، پتہ نہیں کتنے صحراؤں کو اور کتنے جنگلوں کو اس نے کاٹا ہوگا، کتنے بیابانوں سے گزر کے وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئی ہوگی، دن اور رات کا سفر کیا ہے، زیورات سے لدی ہوئی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنی عزت کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں کوئی ڈر نہیں لگا؟ اس خاتون کا جواب یاد رکھنے کے قابل ہے۔ خاتون نے کہا، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ میں نے حیرہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک سارے لوگوں کو ایسا پایا جیسا کہ ایک ماں کی اولاد ہو، امن و امان ایسا قائم کیا تھا۔ آخر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں اتنی تبدیلی کیسے آئی؟ بدحالی خوشحالی میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ تنگی فراخی میں کیسے بدل گئی؟ بد اخلاقی خوش اخلاقی میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ اور وہ گرا پڑا معاشرہ اس قدر بلندی پہ کیسے پہنچ گیا؟ اقوام عالم کے سامنے مسلمانوں کو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی، وہ عروج عطا فرمایا کہ دوسری اقوام کے حکمران جب ان کے سامنے مسلمان حکمرانوں کے نام لیے جاتے تھے ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور دیکھا ہوا کے جھونکوں کے ساتھ بادل تیزی سے چل رہا ہے۔ ہارون الرشید نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل گزر گیا، پھر بادل کو خطاب کیا، سیری حیثما شئت انت سیری، بادل تو جہاں چاہتا ہے تو چلا جا، فإنما یأتینی خراجک، تو جہاں برسے گا تیرے پانی سے پیدا ہونے والی پیداوار کا خراج میرے بیت المال میں آئے گا۔ تو جہاں چاہتا ہے چلا جا، تیرے پانی سے پیدا ہونے والی پیداوار کا خراج میرے بیت المال۔ یہ مسلمان حکمرانوں کی شان تھی۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ یہ تبدیلی کیوں آئی تھی؟ تو سمجھ لیں قرآن پاک نے اس حقیقت سے پردہ ہٹایا ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی 4 صفات کا تذکرہ فرمایا تھا کہ ان 4 صفات کی بدولت وہ معاشرہ فلاح پا گیا، وہ عروج پہ چلا گیا، وہ بلندی پہ چلا گیا۔ اور ان 4 صفات کا مرکز اور محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے 4 امور کا اہتمام فرمایا تھا۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ 4 کام کیے، آگے پھر کیا نتیجہ نکلا؟ پھر اللہ نے مختصر الفاظ میں نتیجے کا اعلان کیا، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ 4 کام کیے تھے اور وہی 4 کام آج بھی کرنے چاہیے۔ اگر ہم نے آج انہی 4 کاموں کو مکمل کر لیا، میں فقط امید نہیں کرتا، میں 200% یقین کرتا ہوں کہ آج بھی یہ گری پڑی امت اقوام عالم کے سامنے سر اٹھا کے جینے کے قابل ہو جائے گی۔ یہ معاشی بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی، بد امنی امن میں تبدیل ہو جائے گی۔ صرف یہ 4 کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حضرات صحابہ کرام کو اگر عظمتیں ملی تھی تو ان 4 کاموں کی وجہ سے ملی تھی۔ فالذین آمنوا بہ، آمنوا بہ، ایمان لائے تھے۔ ایمان کی ایک ظاہری صورت ہے، ایک ایمان کی اصل حقیقت ہے۔ ظاہری صورت میں تو ہم سارے مسلمان ہیں، سارے کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن فقط یہ صورت کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کی حقیقت چاہیے۔ وہ ایمان جو ہمیں اعمال پر مجبور کرے، وہ ایمان جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مجبور کرے، ایسا ایمان چاہیے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اس میرے سے پہلے بھائی فرما رہے تھے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یہ ایمان دل میں اترتا ہے، اور جب یہ دل میں راسخ ہو جاتا ہے
تو پھر بندے کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایمان کی صورت ہے، حضرات صحابہ کرام کے حالات پڑھیں تو پتہ چل جائے گا کہ آخر کیا وجہ تھی جو اس طرح وہ ڈٹ جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی لاؤ لشکر تھا کیا؟ ان کے پاس اپنا خاندان قبیلہ تھا کیا؟ ان کے پاس مال پیسہ تھا کیا؟ ان کے پاس کوئی فوج تھی؟ نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار و اغیار کے تمام تر مظالم کے باوجود ڈٹے ہوئے تھے، اور ہمیشہ کے لیے احد احد کا نعرہ ان کی زبان سے بلند ہوتا تھا۔ اس کی وجہ اور کچھ بھی نہیں تھی، صرف ایک کمال تھا، آمنو بھی، ایمان لائے تھے اور ایمان کی حقیقت ان کو حاصل تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان تھا ان کے پاس۔ فالذین آمنوا بہ، ہمارا ایمان اور ان کا ایمان بہت فرق ہے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کر لیا، جہاد پہ جانا ہے۔ صحابہ کرام جوش جذبے کے ساتھ تیار ہو گئے۔ منافقین تو کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی بہت شدید ہے، گرمی میں ہم نہیں جا سکتے۔ تبوک کا غزوہ بہت مشقت والا سفر تھا، لیکن صحابہ کرام تھے کہ کوئی بھی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہ بن سکی۔ اچھا، صحابہ کرام خود تو تیار ہو رہے تھے، لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس سواریوں کا انتظام نہیں تھا، خرچ کرنے کا مال پیسہ ان کے پاس نہیں تھا۔ ان کے دلوں کی کیفیت کیا تھی؟ قرآن پاک نے وہ کیفیت بیان فرمائی ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ وہ صحابہ جب وہ آپ کے پاس آتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہمارے لیے کوئی سواری کا انتظام کر دیں، ہم بھی جہاد پہ جانے کے لیے بے تاب اور بے قرار ہیں، اور آپ ان کو جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس تو سواری کا انتظام نہیں ہے، تولو، تو یہ صحابہ یہ رخ پھیر لیتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ یہ بیچارے پریشان تھے، کاش کہ ہمارے پاس بھی مال پیسہ ہوتا، ہمارے پاس بھی سواری ہوتی کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ جہاد پہ چلے جاتے۔ یہ ان ایمان ایسا تھا۔ ہمارا ایمان تو ایسا ہے کہ ہم تو اپنے نرم گرم بستر سے ایمان ہمیں اٹھا کے مسجد میں نہیں لے آ سکتا، کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں، اذان کی آواز ہم سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہمیں مصلی سے بستر سے اٹھا کے مصلی پہ نہیں لے جا سکتا۔ اتنا کمزور ایمان، اتنا ڈاما ڈول ایمان، یہ نہیں چلتا۔ ایمان کی حقیقت چاہیے۔ فالذین آمنوا بہ، صحابہ کرام ایمان لائے تھے، اور جب ایک مرتبہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکی۔ ہمارا حال یہ ہے، دنیاوی اغراض سامنے آتے ہیں، ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ کوئی خوبصورت ٹھپا نظر آ جائے، ہمارا ایمان بہہ جاتا ہے، ہم بہاؤ میں چلے جاتے ہیں۔ کہیں علاج معالجے کے نام پہ ہم ہسپتالوں میں چلے جاتے ہیں، اپنا ایمان بیچ کے آ جاتے ہیں۔ کوئی بیرون ملک کے ویزے کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ ہمارا تو ایمان اتنا کمزور ہے۔ نہیں، فالذین آمنوا بہ، صحابہ کرام نے ایک یہ کام کیا تھا۔ وعزروہ، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی تھی۔ تعظیم کیسی؟ میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، وقت مختصر ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کفار قریش کی، جو کفار مکہ کی جانب سے نمائندہ بن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے۔ ایک طرف وہ مذاکرات کر رہے تھے، وہ بڑے سمجھدار اور دانا تھے، ایک طرف مذاکرات کر رہے تھے، دوسری جانب وہ حضرات صحابہ کرام کے حالات کا بغور مشاہدہ بھی کر رہے تھے کہ یہ صحابہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر محبت کرتے ہیں۔ مذاکرات تو کامیاب نہ ہوئے، پھر یہ عروہ بن مسعود ثقفی قریش مکہ کے پاس چلے گئے اور ان کو بتایا کہ واللہ لقد وفدت علی کسری فی قومہ وعلی قیصر فی قومہ وعلی النجاشی فی قومہ، قسم ہے خدا کی، میں نے ایران کے بادشاہ کسریٰ کو اپنے دربار میں دیکھا ہے، میں نے روم کے بادشاہ قیصر کو اس کے درباریوں کے درمیان دیکھا ہے، میں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو ان کے درباریوں کے درمیان دیکھا ہے،
لیکن میں نے کسی قوم کو اپنے بادشاہ کے ساتھ اس قدر محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جس طرح کہ میں نے اس قوم کو اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور پھر اس نے اگلی بات کی کہ جب یہ بات کرتا ہے تو سارے لوگ ہمتن گوش ہو کے متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب یہ خاموش ہوتا ہے تو سارے لوگ سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر کہا واللہ لا یتنخم نخامتن الا وقعت فی ید احدہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لعاب تھوکتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، لعاب تھوکتے ہیں، یہ لوگ ان کا لعاب بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، ہاتھ آگے کر کے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ وعزروہ، صحابہ کرام نے رسول اللہ کی تعظیم کی تھی۔ وَنَصَرُوهُ، رسول اللہ کی مدد کی تھی۔ مدد کیسی کی تھی؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ غزوہ بدر کا واقعہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے تھے۔ یہ خیال ہی نہیں تھا کہ ہمارا تو مسلح لشکر کے ساتھ واسطہ پڑے گا، خیال یہ تھا کہ وہ قافلے کو روکنا ہے، اور قافلے میں تو چند لوگ ہوتے ہیں، تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کوئی تیاری کر کے نہیں گئے تھے کہ ہم نے باقاعدہ جہاد کی تیاری کرنی ہے، وہاں مسلح لشکر سے مقابلہ کرنا ہے، اس طرح کوئی پروگرام ہی نہیں تھا۔ لیکن قافلہ تو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، ادھر سے کفار کا لشکر سامنے آ گیا۔ اب حالات اتنے ہنگامی اور غیر یقینی بن گئے تھے، غیر متوقع طور پہ وہ لوگ سامنے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے، ہمارا تو پروگرام کچھ اور تھا، یہ تو اور معاملے سے ہمارا واسطہ پڑ گیا، کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بلیغ انداز میں اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ حضرت حضور نے پھر فرمایا، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفاداری اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کر لیا، پھر فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، او لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے نبی، لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب وانت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اللہ کی نبی ہم وہ بات نہیں کرتے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ آپ بھی جائیں، آپ کا رب بھی جائے، تم قتال کرو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ولکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک، اللہ کے نبی ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جانب سے قتال کریں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت مقداد بن اسود نے جو بات فرمائی تھی وہ ہم سب کے دلوں کی ترجمانی کی تھی، لیکن ترجمانی کا شرف ان کو حاصل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا تھا، اور ہر صحابی یہ تمنا کر رہا تھا، کاش کہ یہ الفاظ میں ادا کر لیتا، میں رسول اللہ کی خوشی اور مسرت کا ذریعہ بن جاتا۔ وَنَصَرُوهُ، انہوں نے مدد کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول دن سے لے کر آخر دن تک کس انداز سے رسول اللہ کی مدد کی تھی، وہ مستقل ایک باب ہے، مستقل ایک موضوع ہے۔ ایک صحابی دوسرے سے بڑھ کے رسول اللہ کی مدد کرنے والے اور ان کے اوپر اپنی جان مال اولاد سب کچھ نچھاور کرنے والے تھے۔ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، صحابہ کرام کا تیسرا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اس نور کی پیروی کر لی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا تھا۔ نور سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد حدیث ہے، وہ وحی جو قرآن و حدیث پر مشتمل ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس وحی کی پیروی کی تھی، فقط خالی خولی نعرے لگانے والے نہیں تھے، وہ سچے اور حقیقی مسلمان تھے، قرآن پر عمل کرنے والے، احادیث پر عمل کرنے والے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ سگریٹ چھوڑنا ہمارے لیے دشوار، اور وہ صحابہ اس معاشرے میں شراب اتنی عام تھی، جیسے میں نے کہا کہ بچہ پیدا ہوتا تھا حلق میں سب سے پہلا قطرہ شراب کا ٹپکایا کرتے تھے، پھر
جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، صحابہ کرام، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم گھر میں بیٹھے ہوئے، میں مہمانوں کو پیالے بھر بھر کے پیش کر رہا تھا کہ لوگوں نے پیالے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے منہ تک پہنچائے ہوئے تھے، گلی میں سے کوئی بندہ گزر رہا تھا، اعلان کر رہا تھا الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت، سنو سنو شراب حرام ہو چکی ہے، شراب حرام ہو چکی ہے، واللہ قسم خدا کی لا ما راجعوها ولا سألوا عنها بعده ابدا۔ وہ جو ساتھیوں کے پاس جب پیغام پہنچا انہوں نے یہ نہیں پوچھا پتہ تو کر لو یہ اعلان کون کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، پتہ بھی نہیں کیا، فوراً پیالے ہٹا لیے، گرا دیے، پیالے توڑ دیے، مٹکے بہا دیے۔ فرماتے ہیں دوبارہ پوچھا بھی نہیں کہ شراب کا کیا بنا، ایک مرتبہ اعلان سنا بس سب نے شراب ترک کر دی۔ 6 مہینے تک شراب کی بدبو مدینہ کی گلیوں میں محسوس ہوتی تھی، اس قدر شراب لوگوں نے بہائی تھی۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اتباع کرنے والے تھے، اتباع کرنے والے، رسول اللہ کے ایک ایک حکم پہ مرنے مٹنے والے تھے، مرد حضرات، صحابیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو فرمایا تھا تم راستے میں نہ چلا کرو، اگر کبھی گھر سے باہر نکلنا پڑے تو راستے کے درمیان میں چلنے کی بجائے کنارے پہ چلا کرو۔ پھر ان خواتین نے کنارے پہ چلنا شروع کر دیا، اتنا کنارے پہ چلتی تھی کہ دیواروں کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کے ان کے دوپٹے پھٹ جایا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ کنارے پہ چلنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی وفات کے وقت معمر تھی، عمر رسیدہ تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو، یہ خواتین کو خطاب ہے۔ چنانچہ حضور کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں رہتی تھی، حجرے سے باہر نہیں نکلتی تھیں، یہاں تک کہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے بھی نہیں جاتی تھیں۔ کسی نے پوچھا الا تحجین وتعتمرین، جیسے عام لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں، مدینہ منورہ تو مکہ سے اتنا دور نہیں ہے، آپ آسانی سے حج کر سکتی ہیں، عمرہ کر سکتی ہیں، آپ حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتی؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا قد حججت واعتمرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک مرتبہ حج کیا، اسی حج کے سفر میں میں نے عمرہ کیا ہے، میں نے ایک عمرہ کیا ہے، ایک حج کیا ہے۔ والآن امرنی ربی ان اقر فی بیتی، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں قرار پکڑ لوں، کیونکہ رب نے فرمایا وقرن فی بیوتکن، گھروں میں قرار پکڑ لو، لہٰذا رب کا حکم یہ ہے کہ میں گھر میں قرار پکڑ لوں، میں عمرہ کرنے کے لیے بھی نہیں جاؤں گی۔ راوی کہتا ہے کہ واللہ، قسم ہے خدا کی، ما خرجت من باب حجرتها حتی اخرجت جنازتها، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے کے دروازے سے باہر نہیں نکلی یہاں تک کہ ان کا جنازہ نکال دیا گیا۔ جی ہاں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی اتباع کر لی حضرات صحابہ کرام نے جو رسول اللہ پر نازل کیا گیا تھا۔ یہ 4 کام کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نتیجہ سنایا اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، دنیا کی عظمتیں اور عزتیں ان کا مقدر بن گئیں، آخرت کے درجات عالیہ کا وعدہ بھی انہی حضرات کے ساتھ ہو چکا ہے۔ یہ 4 کام ہم نے بھی کرنے ہیں۔ چنانچہ پہلا کام فالذین آمنوا بہ، ایمان ہمارا ہے، لیکن ہمارا ایمان فقط صورت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ایمان کی حقیقت کو پانے کے لیے اس ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کی خاطر آپ کو علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، مشائخ اور صوفیاء کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کی معیت اختیار کرنی ہوگی، چونکہ یہ وہ راستے ہیں جن کے ذریعے ایمان بنتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے آپ کی مسجد کا امام جو 8,000 اور 10,000 روپے ماہانہ لے کے پورا مہینہ خدمت کرتا ہے، اور چونکہ
24 घंटे की ड्यूटी होती है, आप लोगों की ड्यूटी 8 घंटे होती है, वो 24 घंटे ड्यूटी पे होता है। खुदा ना खास्ता जनाजा बन जाए और जनाजे वाले कह दे कि 12 बजे जनाजा पढ़ाना है, रात के 12 बजे, मौलवी साहब इनकार नहीं करते कि वो मेरी ड्यूटी का वक्त नहीं है, मैं तो उस वक्त आराम कर रहा होता हूं। अगर आप 12 बजे उसका दरवाजा खटखटाएं कि भाई बच्चे को दम करना है या बच्चा पैदा हो गया कान में आजान देनी है, वो कभी इनकार नहीं करते। वजह क्या है? ये 8-10 हजार में पूरा महीना खिदमत करते हैं, उसकी वजह और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि मदरसे में उन्होंने जो 8-10 साल गुजारे होते हैं, कम से कम इतना ईमान इनका बन चुका होता है कि वो 8,000 और 80,000 में कोई फर्क नहीं करते, वो सिर्फ दीन की खिदमत को मद्देनजर रखते हैं। आप उनको कह दे कि ये 8,000 छोड़ दे, वहां 80,000 पे आपको और ड्यूटी करनी पड़ेगी, वो ये कहते हैं कि मेरा फिर दीन का काम मुझसे रह जाएगा, मैं तो दीन के काम को मुकद्दम। ये असल ईमान है जो मदरसे में बनता है, मस्जिद में बनता है, अल्लाह वालों की जूतियां सीधी करने से ये ईमान बनता है। हजरत सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह की सोहबत उठाई थी, फिर उनका ईमान बना था। तो अल्लाह वालों की सोहबत में रहने की वजह से बंदे का ईमान बन जाता है। तो पहले तो हमने ईमान को बनाना है, पहला काम। दूसरा ये कि वअज़्ज़रू हो, रसूलुल्लाह की ताज़ीम करनी है। रसूलुल्लाह इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, हज़रात सहाबा किराम के दरमियान मौजूद थे, तो हज़रात सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह की ताज़ीम की। अब मेरा भी जी चाहता है कि मैं तो बदकिस्मत निकला कि 14 सदियों के बाद आया, काश कि मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पैदा हो चुका होता, मैं भी रसूलुल्लाह की सोहबत में बैठा होता, मैं भी आपके चेहरे को टिकटिकी बांध के देख लेता, कभी आपके मुबारक मुंह से निकलने वाले मुबारक लुआब को मैं भी अपने चेहरे पर मल लेता, कभी आपकी वुज़ू का बचा हुआ पानी मैं भी अपने चेहरे पर मल लेता। मेरा दिल बहुत चाहता है, लेकिन मैं तो बदकिस्मत साबित हुआ, रसूलुल्लाह का ज़माना मैंने नहीं पाया, रसूलुल्लाह की सोहबत मैंने नहीं पाई। हाँ, रसूलुल्लाह के जानशीन, आपके सच्चे वारिस हज़रात उलमाए किराम जो मिंबर और मुसल्ले के वारिस हैं, वो इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। लिहाजा हम अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मेहमानों की खिदमत करेंगे, इनकी ताज़ीम करेंगे, इनका एहतराम करेंगे, तो मैं बड़ी वसूख से कहता हूँ कि ये ऐसे होगा जैसा कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की है। ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, ये आपके वारिस हैं, जानशीन हैं, इन उलमा की ताज़ीम हम पर लाजिम है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हज़रात उलमाए किराम की ताज़ीम आज से 20 साल पहले जिस अंदाज से हमारे मुआशरे में होती थी, आज अफसोस से कहना पड़ता है कि उसका 10वां हिस्सा भी बाकी न रहा। चुनांचे आज का नौजवान बहुत बेबाकी के साथ, बहुत लापरवाही के साथ हजरात उलमाए किराम की तौहीन और तज़हीक कर रहा होता है। बल्कि सिर्फ नौजवान नहीं, हर बंदा, गोया कि हमने उलमा को अपने आम लोगों की तरह एक बंदा समझा हुआ है, जो चाहे हम सलूक करें। तो मेरे भाइयों, ये आम लोगों की तरह लोग नहीं हैं, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, ये जो अल्लाह की किताब के वारिस बने हुए हैं, ये खुद नहीं बने हुए, किसी जहानत और काबिलियत की बुनियाद पे ये आलिम नहीं बने, समझदारी और दानाई की वजह से आलिम नहीं बने। ये आलिम कैसे बनते हैं? आखिर ये बाकी काबिल लोग आलिम क्यों नहीं बनते? बाकी समझदार और दाना लोग आलिम क्यों नहीं बनते? ये जो आलिम बनते हैं, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, ये मेरे बंदों में से मेरे चुने हुए बंदे हैं, चुने हुए बंदे हैं, ये सिलेक्टेड लोग हैं। और सिलेक्टेड का तो ख्याल रखा जाता है, उनकी तो रियायत की जाती है। तो ये सिलेक्टेड लोग हैं, अल्लाह ने इनका चुनाव किया है, तो ये खुद ब खुद इकट्ठे नहीं होते। इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, आज जिन तलबा की सरबंदी होगी, तो ये तलबा अपनी काबिलियत या अपनी समझदारी और दानाई की बुनियाद पे मदरसे में नहीं आए, बल्कि इनका अल्लाह ने चुनाव किया था। पूरे महल्ले पे अल्लाह नजर डालता है, उसी महल्ले में एक घर अल्लाह को पसंद आता है, उसी घर के 10 अफराद
افراد میں سے ایک بچے کو اٹھا لیتا ہے، اپنے دین کے علم کے لیے منتخب کر لیتا ہے، پورے گاؤں پہ اللہ نظر ڈالتا ہے، وہاں سے ایک بچے کو اٹھا لیا، مدرسے میں پہنچا دیا، تو یہ منتخب لوگ ہوتے ہیں، اور جو منتخب ہوتے ہیں پھر ان کے بارے میں کسی قسم کی کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا میں آپ سے معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ رسول اللہ کی تعظیم براہ راست ہم نہیں کر سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرات علماء کرام کی تعظیم کریں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر روئے زمین پر علماء اللہ کے اولیاء نہ ہوں تو کوئی اور بندہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ روئے زمین پر علماء اللہ کے اولیاء نہ ہوں تو کوئی بندہ زمین پر اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر علماء اللہ کے اولیاء ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے بارے میں خود فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ایک ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ جس کے خلاف اعلان جنگ کرے وہ کبھی کوئی خیر بھلائی پا سکتا ہے، اس کو زندگی میں کہیں کوئی اچائی مل سکتی ہے، حرام ہے اس پر خیر و بھلائی جس کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرے۔ اور ہماری قوم کے اندر اللہ تعالیٰ معاف کرے یہی دو برائیاں ہیں، ایک تو سود خور کے خلاف رسول اللہ کی جانب سے اعلان جنگ ہے، فَإِن لَمْ تَأْذَنُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ایک علماء سے بغض اور عداوت رکھنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے، اور یہی دو کمزوریاں ہمارے معاشرے میں عروج پہ ہیں۔ سودی کاروبار، سود خوری، سود کسی فرد کو شکنجے میں کس لے اس کو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے، اور سودی معاملہ کسی قوم کو شکنجے میں کس لے اس کو بھی نچوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ آج اگر ہماری قوم شکنجے میں آ چکی ہے اور نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم سودی معاملات کر چکے ہیں، خواہ اپنے ملک کے اندر ہوں یا باہر کی دنیا کے ساتھ ہوں۔ اس لیے اللہ کی جانب سے ہمارے خلاف اعلان جنگ ہے، جب تک یہ قوم اجتماعی طور پہ توبہ نہیں کرے گی نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ دوسرا یہ کہ علماء کرام کی تضحیک، ان کی توہین، ان کی بے حرمتی، یہ آج آئے روز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ لوگ اس قدر بے باک ہو چکے۔ میرے بھائیوں، ایک عام مسلمان، ایک گناہگار مسلمان کی عزت کا نقصان کرنا، اس کے خلاف جھوٹی باتیں آگے پھیلانا، پروپیگنڈا کرنا، اس کی توہین کرنا شریعت اجازت نہیں دیتی۔ موبائل فون کے ذریعے لوگ دوسروں کی باتیں ریکارڈ کر کے پھر آگے بیچتے ہیں اور اس کی توہین و تذلیل کرتے ہیں اور ان کی برائیاں لوگوں کے سامنے کھولتے ہیں اور تجسس کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی برائیوں کے ٹوہ میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کوئی بندہ ہمارا کتنا بڑا مخالف کیوں نہ ہو، لیکن شریعت اس بات کی اجازت تو نہیں دیتی کہ ہم اس کی اس طرح اس کی توہین کریں یا اس کی تذلیل کریں، اس کی عزت کا نقصان کریں۔ شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ پھر جب عام مسلمانوں کی عزت کا یہ مقام ہے تو حضرات علماء کرام کے خلاف بولنا، اور پھر خاص طور پہ محلے میں جس عالم نے 5 سال 10 سال اہل محلہ کی خدمت کی، دینی رہنمائی کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بیماروں کو دم کرتے ہیں، فوت شدگان کے جنازے پڑھتے ہیں، ہمیں جمعہ پڑھاتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، نماز، 10 سال کی خدمت، اور اس کے نتیجے میں 10 سال جس نے امام کی پیچھے نماز پڑھی ہے، کسی بھی موقع پہ امام کے خلاف کوئی موقع ہاتھ آ جائے تو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یہی مقتدی کہ 10 سال امام کے ہاتھ چھومتے رہے، اور 10 سال کے بعد تھوڑی سی بھی کوئی غلطی ہو گئی، کبھی غلطی ہو چکی ہوتی ہے، کبھی خامخواہ غلط فہمی ہوتی ہے، غلطی نہیں ہوتی، لیکن امام کے خلاف وہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں کہ جیسا کہ کار ثواب سمجھتے ہوئے ایک عالم کی توہین و تذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرات علماء کرام کی خدمات کا اعتراف کریں۔ سچی بات یہ ہے کہ بہت قلیل معاوضے کے ساتھ حضرات علماء کرام بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ فالذین آمنوا بہ، ایک تو ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایمان ہے، میں کہتا ہوں یہ حقیقی ایمان نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف فرمایا کہ ایمان والو، پھر کہا جاتا ہے آمنو تم ایمان لے آؤ، تو جواب دیا جاتا ہے کہ جی ہاں، یا ایھا الذین آمنو جس کے پاس ایمان کی ظاہری صورت ہے، آمنو تم ایمان کی حقیقت کو اپنا لو۔
تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ، رسول اللہ کی تعظیم کر لی، ونصروہ، رسول اللہ کی مدد کر لی۔ اچھا، تعظیم تو ہم نے حضرات علماء کرام کی تعظیم کرنی ہے، یہ حقیقت میں رسول اللہ کی تعظیم ہے۔ وَنَصَرُوهُ، رسول اللہ کی مدد کر لی۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کی براہ راست مدد کی ہے۔ آج ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، البتہ آپ کا دین تو ہمارے درمیان موجود ہے، مدرسہ تو موجود ہے، مسجد تو موجود ہے۔ ہم آپ کے لائے ہوئے دین کی مدد کریں گے، دین کے دفاع میں، دین کے نشر و اشاعت میں، اگلوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے تو یہ ایسا ہوگا جیسا کہ ہم رسول اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ وَنَصَرُوهُ، مدارس کی خدمت کریں، مدارس کے ساتھ تعاون کریں، اہل مدارس کے ساتھ تعاون کریں۔ پہلے جو لوگ مدارس میں چندہ بڑا دل کھول کے دیا کرتے تھے، آج ان کے دلوں کو بھی تالے لگ گئے ہیں، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کاروبار ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ کے 4 بچے ہیں اور 4 بچوں کے خرچے پورے کرنے کے لیے پریشان ہیں، اچھا بھلا کاروبار بھی آپ کا چل رہا ہے، تو جس مدرسے میں 400 بچے ہوتے ہیں تو اس محتمم صاحب کا 400 بچوں کے اخراجات پورا کرنے کے لیے پریشان ہونا ایک بدہی معاملہ ہے۔ وہ کتنا پریشان ہوں گے، بجلی کا بل ادا کرنا ہوتا ہے، پھر کھانے پینے کے خرچے ہیں، بچوں کی تعلیم کے اخراجات ہیں، رہائش ہے، تعمیرات ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں ان علماء کرام کو کہ جس معاشرے میں لوگ اپنے 2 بچوں کو پالنے کے لیے پریشان ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، اسی معاشرے میں حضرات علماء کرام اپنے اپنے مدارس میں سینکڑوں بچوں کی جملہ ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں، تعلیم اور تربیت کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ ان علماء کرام کا معاشرے پر احسان ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میرا چونکہ آج کل کاروبار ٹھیک نہیں ہے تو لہٰذا موٹے موٹے تالے لگا دوں اپنے الماری کو تاکہ پیسے باہر نکل نہ جائے، تو اس طرح پیسے بڑھیں گے؟ پیسے بڑھیں گے نہیں، کبھی نہیں بڑھ سکتے۔ بڑھتے کیسے ہیں؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات ویربی الصدقات ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ۔ جس پر رزق تنگ کر دیا جائے اس کو چاہیے کہ جو اس کے پاس موجود ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ میں پوری قوم کو یہ وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر اسی قوم نے دین کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیا جو بھی ان کے پاس ہے، پھر یہ رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے، یہ IMF سے نہیں آتا۔ اور اگر IMF پہ ہمارا یقین آ گیا نا تو اس طرح ذلیل ہوتے رہیں گے، مزید ذلیل ہوں گے۔ اگر ہم اللہ کے خزانوں پہ نظر ڈالیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمیں اپنے خزانوں سے دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مدارس پہ خرچ کریں۔ وَنَصَرُوهُ، رسول اللہ کی مدد یہ ہے کہ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کی مدد کی جائے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، قرآن و حدیث کی اتباع کریں۔ پھر اگر ہم یہ 4 کام کریں گے تو پھر آگے نتیجہ وہی ہے، اولئک هم المفلحون۔ لیکن یہ 4 کام ہم تب کریں گے جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کا پتہ ہوگا۔ رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں جیسے ان حضرات علماء کرام نے ایک مختصر جامع کورس مرتب کیا اور لوگوں کو پڑھایا اور لوگوں کے اچھے تاثرات سامنے آئے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے کمالات کے بارے میں باخبر ہوں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ کوئی بندہ، کوئی بھی ایمان کا ڈاکو تھوڑی سی بات کر لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں جو اعتراض کی صورت میں ہو، فوراً نوجوان کے دماغ میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ بات تو آپ نے بڑی اچھی کی ہے، بات رسول اللہ کے اعمال کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں کسی نے تھوڑی سی بھی بات کر لی، ہم فوراً کہتے ہیں ہاں بات تو آپ کی بڑی معقول ہے اور بڑی اچھی ہے، اور پھر ہم بھی ان شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارا ایمان کب کا رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ مجھے ایک آدمی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی جبکہ آپ کی عمر زیادہ تھی اور حضرت عائشہ کی نوعمری تھی، تو یہ تو عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں شادی کی تھی اس وقت آپ کے بڑے بڑے دشمن موجود تھے، ابو جہل موجود تھا اور ابو لہب موجود تھا اور عتبہ اور شیبہ موجود تھا۔ یہ اعتراض تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا، تو اس سے بڑا ابو جہل بنتا ہے۔ ابو جہل نے رسول اللہ کے بارے میں جو کچھ کہا، یہ اعتراض تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا، وہ تو اس سے بڑا ابو جہل بنتا ہے۔
یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی اس معاشرے میں یہ کوئی معیوب نہیں تھا، یہ ایک معمول کا معاملہ تھا جو رسول اللہ نے کیا تھا۔ اگر یہ معیوب ہوتا تو سب سے پہلے تو قریش مکہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے کہ یہ کیا کر دیا ہے، تو اس معاشرے میں یہ ایک معمول کی کارروائی تھی۔ تو آج کل کا نوجوان ایسا ہے، چونکہ رسول اللہ کے کمالات، آپ کی صفات، آپ کے احوال اور آپ کے اخلاق سے ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا، تو کوئی بھی بندہ تھوڑی سی بات بھی کر لیتا ہے، ہم فوراً اس تشکیک کے بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ پروفیسر حضرات اور یہ دکتور حضرات جو ہوتے ہیں، ان کا کام شک میں ڈالنا ہے لوگوں کو۔ یعنی سارے نہیں، کئی تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باہر کی دنیا سے پڑھ کے آتے ہیں اور ان کے کام ہی یہی ہوتا ہے کہ معمولی اشارے کنائے کے ذریعے نوجوانوں کے دماغ میں وہ شکوک و شبہات انجیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ نوجوان بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ان شکوک و شبہات کی وجہ سے اسلام سے وہ خارج ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہے رسول اللہ کی سیرت کا اور آپ کے کمالات کا۔ اگر ہمیں رسول اللہ کی سیرت، آپ کے اخلاق اور آپ کے کمالات سے حقیقی معنوں میں آشنائی ہو گئی تو یہ جو لوگ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، ان اعتراضات سے ہم کبھی متاثر نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اپنا ایمان بچانے کے لیے رسول اللہ کی سیرت کو سمجھنا، مطالعہ کرنا یا اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کرنا، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔